السلام علیکم کلاس 6 ہمارا کمپیوٹر کا یہ لیکچر ہے اور آپ نے پہلے سے جو ہے اس کا فرسٹ لیکچر دیکھا ہوا ہے جس میں آپ نے ان پٹ سٹیج، پروسیسنگ سٹیج اور آؤٹ پٹ سٹیج کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم اس سے اگلی سٹیج کے بارے میں پڑھیں گے، دی سٹوریج سٹیج، مطلب کمپیوٹر میں ڈیٹا سٹور کیسے ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے یوزفل ہوتا ہے، وہ کیا کیا کام کرتا ہے اور کس کس کام آتا ہے، یہ ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا دی اسٹوریج سٹیج، اس کو میں ریڈ کر دیتا ہوں۔ A lot of time can be saved if output can be stored for future use. A list of the daily temperatures for 1 week can be useful next year if we need to compare the average temperatures of 2 years. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ڈیٹا سیو کرنے میں بہت زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے تاکہ ہم اس کو فیوچر میں استعمال کر سکیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ایک ہفتے کے جو موسم کا حال ہے وہ اگر ریکارڈ کر لیں، اپنے پاس رکھ لیں سیو کر کے، تو اگلے سال وہ کمپیئر کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال کس طرح کا ٹمپریچر تھا ان دنوں میں اور اس سال کس طرح کا۔ تو ایک سال ہمیں لگا اس ٹمپریچر کو، اس ڈیٹا کو یوز کرنے کے لیے، تو اس کو سٹور کرنا ہے ہم نے، تو ظاہر ہے اس کو سٹور کرنے کے لیے ہمیں اسپیس چاہیے، جگہ چاہیے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اس کو سٹور کر سکتے ہیں۔ اس کے نیچے سرکل بنا ہوا ہے، سب سے پہلے ان پٹ آپ دیتے ہیں کمپیوٹر کو، پھر وہ پروسیسنگ کرتا ہے اور اس کو آؤٹ پٹ کی شکل میں آپ کو دے دیتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے تینوں سٹیجز پڑھ لی ہیں۔ پھر اگلی سٹیج ہے سٹوریج، کہ اس آؤٹ پٹ کو جو انفارمیشن ہے آپ کی اس کو سٹور کرنا ہے ہم نے اپنے پاس کمپیوٹر میں لیٹر یوز کے لیے، فیوچر میں استعمال کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہے ڈیٹا کلیکشن۔ یہ ڈیٹا کلیکشن وہ حصہ ہے جو آپ کا اس کے بعد جو آپ ڈیٹا ان پٹ میں دیتے ہیں، سب سے پہلے آپ ڈیٹا ظاہر ہے کلیکٹ کریں گے تو ان پٹ آپ اس کی دیں گے۔ تو یہ سٹوریج اور ان پٹ کے درمیان اس لیے ہے کہ سٹوریج ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ انفارمیشن ہوتی ہے اور جہاں سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی جگہ ایک سٹوریج بھی ہے، تو اگر وہاں پہ کوئی ڈیٹا پڑا ہے تو اس میں سے آپ کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں لیٹر یوز کے لیے، تو اس لیے ڈیٹا کلیکشن اس میں سے۔ پھر اس کے بعد آپ ان پٹ کریں گے کوئی بھی چیز۔ آپ کا اگلا ٹاپک ہے ڈفرینٹ فارمز آف پروسیس ڈیٹا۔ جب آپ نے پروسیس کر دیا ڈیٹا کو، مطلب ڈیٹا پہ کام کر دیا، جیسا کہ ہم نے کمپیوٹر کی ڈیفینیشن میں پڑھا تھا، اس میں آپ کو ایک ڈیفینیشن لکھوائی تھی انفارمیشن کی، جس کو ہم نے کہا تھا کہ پروسیس فارم آف ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ آ گیا کہ کس کس طرح کا ڈیٹا ہوتا ہے پروسیسڈ ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کا سارٹیڈ ڈیٹا۔ سارٹیڈ ڈیٹا کا مطلب ہے آرگنائزڈ ڈیٹا، آپ کو پہلے سے ڈیفائنڈ ڈیٹا کہ آپ نے ڈیٹا کو کس طرح رکھنا ہے۔ مثلا ایک کلاس ٹیچر بچوں کے نام جو ہے وہ ڈیٹیل سے لکھتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے الفابیٹیکلی نیم لکھتا ہے، اے سے، بی سے، سی سے، ڈی سے۔ جس طرح اگر کرکٹ میچ دیکھیں تو اس میں جو ریکارڈ آ رہا ہوتا ہے آپ کے پاس نیمز کا، اس میں وہ پلیئر کے نمبرز کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ پہلا پلیئر ہے، یہ دوسرا پلیئر ہے، یہ تیسرا پلیئر ہے۔ ان کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، جیسے بیٹنگ آرڈر یا بالنگ آرڈر ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جب سکور کارڈ آتا ہے تو سب سے زیادہ سکور کرنے والا سب سے اوپر ہوتا ہے، اس سے کم سکور کرنے والا اس سے نیچے ہوتا ہے، اس سے کم سکور کرنے والا اس سے نیچے ہوتا ہے۔ یہ ایک سارٹنگ ہے، آرگنائز کس طریقے سے ہم نے ڈیٹا کو سٹور کیا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ بھی اگزامپل دی ہوئی ہے کہ یہ رینڈم لسٹ ہے، معیز، حسن، بلال اور ارم۔ تو ان کو اب سارٹ کریں گے ہم الفابیٹیکلی، تو کیا ہوگا، سب سے پہلے بی آتا ہے ان سب میں سے، پھر ای، پھر ایچ، پھر ایم۔ تو اس حساب سے ہم نے بلال، ارم، حسن اور معیز نیم رکھ دیے۔ اس کے بعد ہے گروپ ڈیٹا۔ آپ اسائنمنٹس اکٹھی کرتے ہیں پوری کلاس کی، مطلب اگر کلاس میں 20 بچے ہیں آپ کی کلاس میں، تو وہ 20 کے 20 بچے اپنی ساری اسائنمنٹس ٹیچر کو دیتے ہیں، تو وہ بالکل ایک جیسا تقریباً ڈیٹا ہوگا، لیکن ٹیچر کے پاس وہ 20 جگہ پر موجود ہوگا۔ وہ 20 لوگوں کا ڈیٹا ایک جگہ جب موجود ہوگا، یعنی کہ ایک گروپ کا ڈیٹا ہوگا، تو ہم اس کو کیا کہیں گے، گروپ ڈیٹا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر کرکٹ کی بات کریں تو 10 لوگوں کا سکور جب ہم جمع کر کے ایک جگہ پر لکھیں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ ہمارا گروپ ڈیٹا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کی بک میں پیج نمبر 7 پر ٹیبل بھی دیا ہوا ہے گروپ ڈیٹا کا۔ آپ کے پاس اس طرح کے رینڈم نمبرز ہیں، اس نے کیا کیا ہے، گروپ بنا لیا ہے، 1 سے 20 تک نمبرز کا ایک گروپ، 21 سے 40 تک نمبر کا ایک گروپ، 41 سے 60 نمبر کا ایک گروپ، 61 سے 80 نمبر کا ایک گروپ، اور 81 سے 100 نمبر کا، 81 سے 100 کا
ایک گروپ. تو اس میں اس نے کہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے 1 سے لے کے 100 تک کہ ہمارے پاس 1 2 3 4 5 گروپس ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے ان گروپ ڈیٹا, اس میں سے کون کون سا نمبر کہاں کہاں موجود ہے. تو اس نے آگے بتا دیا ہے کہ 1 سے 20 تک جو اس میں نمبر ہیں وہ 5 ہیں, اور 21 سے 40 تک جو نمبر ہیں 3 ہیں, 41 سے 60 تک جو نمبر ہیں وہ بھی 3 ہیں, 61 سے 80 تک جو نمبر ہیں وہ 2 ہیں, اور 81 سے 100 تک جو نمبر ہیں وہ بھی 2 ہیں. تو اس طرح سے ہم گروپ ڈیٹا بنا سکتے ہیں. مثلا اگر 50 بچے ہیں اسکول میں ایک کلاس میں, تو ہم کہتے ہیں رول نمبر 1 سے لے کے رول نمبر 10 تک جو بچے ہیں وہ رول نمبر 1 کو اپنا سارا ہوم ورک جمع کروا دیں, اور رول نمبر 11 سے رول نمبر 20 تک جو بچے ہیں وہ رول نمبر 11 کو اپنا ڈیٹا جمع کروا دیں. تو اس طرح سے یہ آپ کے گروپس بن جائیں گے, اسے ہم کہتے ہیں گروپ ڈیٹا. تیسری چیز ہے کیلکولیشنز. کیلکولیشنز میں کیا ہے, نومیرک ڈیٹا جو ہوتا ہے آپ کے پاس, یعنی کہ 1 2 3 4 0 سے لے کے 9 تک, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ نومیرک نمبرز ہیں. ان سے مل کر جو بھی ڈیٹا بنتا ہے اسے ہم نومیرک ڈیٹا کہتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر کیلکولیشن میں یوز ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے میتھمیٹکس پوری کی پوری انہی نمبرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ کے کمپیوٹر جو ہے وہ بھی تقریباً انہی نمبرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو آپ اس کو جو بھی آپ اس کے اندر اس کو یوز کر کے کوئی بھی کام کریں گے, مطلب چارٹ بنائیں گے کوئی بھی ڈیٹا پریزنٹ کرنے کے لیے, یا جیسے آپ نے یہ گروپ بنایا تو دیکھیں ان میں بھی جو نومیرک ڈیٹا ہی تھا, یا آپ گروپ بنائیں گے یا آپ کچھ بھی کریں گے, جمع مائنس ضرب تقسیم کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام کریں گے کمپیوٹر میں یا ویسے ہی, تو اسے ہم کیا کہیں گے کیلکولیشنز. وہ بھی کیلکولیشن بھی ڈیٹا ہی ہوتا ہے. مثلا اگر آپ 2 جمع 2 ڈیجٹس کو جمع کرتے ہو تو اس کو آپ کیا کہو گے, یہ ایک کیلکولیشن ہے, یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے ان 2 چیزوں کو. تو آپ نے یہ تینوں ڈیفینیشنز یاد کرنی ہیں. یہ تینوں ڈیفینیشنز جو ہیں وہ لکھی ہوئی آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ مل جائیں گی. آپ نے یہ تینوں ڈیفینیشنز یاد کرنی ہیں اور ان کو اچھی طرح سے ایگزامپلس کے ساتھ سمجھنا ہے. اور کوئی بھی کیوری ہو تو آپ نے اسکول کے نمبرز پر رابطہ کر لینا ہے. جزاک اللہ خیر.